نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے بچوں کی نفسانی تربیت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے گزشتہ نشستوں کے اندر ہم نے احادیث کی روشنی میں بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم تاریخی اعتبار سے 2 واقعات پیش کریں گے، اور ان واقعات کی روشنی میں بچوں کے اندر کانفیڈنس اور بچوں کی نفسانی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ مامون اپنی دیوان گاہ میں تشریف لے گئے تو ایک نوعمر لڑکے کو کان پر قلم رکھے ہوئے دیکھا۔ اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی حکومت کا پروردہ، آپ کی نعمتوں میں صبح و شام کرنے والا، آپ کی خدمت کا امیدوار حسن بن رجا ہوں۔ خلیفہ مامون اس کے حسن انداز اور خوش بیانی سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، فی البدی عمدہ جواب دینے سے عقلوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ اس لڑکے کو اس کے موجودہ عہدے سے بڑے عہدے پر ترقی دے دو۔ تو دیکھیں، خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے بچے کے فی البدی جواب دینے کے اوپر اس کو اس کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اس طرح ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں دیہات میں قحط پڑ گیا۔ وہاں کے عرب باشندے ان کے پاس حاضر ہوئے اور دربار میں پہنچ کر ان کے سامنے لب کشائی سے گھبرانے لگے۔ ان میں ورداس بن حبیب بھی موجود تھے، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ ان پر جب ہشام کی نگاہ پڑی تو انہوں نے اپنے دربانوں سے کہا کہ جو شخص بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بچے بھی آ جاتے ہیں۔ اس بچے نے یہ سن کر کہا، اے امیر المومنین، ہم پر 3 سال سے قحط آ رہا ہے۔ پہلے سال نے تو چربی کو پگھلا ڈالا، اور دوسرے سال نے گوشت کھا لیا، اور تیسرے سال نے ہڈیوں کا گودا تک نکال ڈالا، اور آپ حضرات کے پاس فالتو مال ہے۔ اگر وہ مال اللہ کا ہے تو اسے اللہ کے بندوں پر تقسیم کر دیجئے، اور اگر وہ مال انہی لوگوں کا ہے تو پھر آپ ان کا مال ان سے کیوں روک کر رکھتے ہیں؟ اور اگر وہ مال آپ لوگوں کا ہے تو آپ دوسروں پر صدقہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اور محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ خلیفہ ہشام نے فرمایا، اس لڑکے نے تو ہمارے لیے تینوں راستے بند کر دیے اور کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ چنانچہ دیہات والوں کے لیے 100 دینار اور اس لڑکے کے لیے 1,00,000 درہم کا حکم دیا۔ تو اس بچے نے کہا، ہے امیر المومنین، اس کو اہل عرب کو انعام دینے کے لیے محفوظ رکھیے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ ان کو بقدر ضرورت دینے سے عاجز نہ آ جائیں۔ تو ہشام نے فرمایا، کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے عام مسلمانوں سے ہٹ کر خصوصی منفرد الگ تھلگ کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بچہ ان کے ہاں سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ قوم کا شریف اور معزز ترین فرد تھا۔ اگر یہی واقعہ آج ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آئے تو کیا ہمارے بچے ایسا جواب دیں گے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں محض یہ سننے اور سنانے کی خاطر نہیں ہوتے، بلکہ ان سے مقصد عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے، سبق حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین کے بچوں کی پیش کردہ جو مثالیں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے جھجک، احساس کمتری اور بلا موقع ظاہری شرم و حیا سے بالکل آزاد تھے۔
جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جرأت مندی اور بہادری کے عادی بنائے گئے تھے، اور وہ اپنے والدین کے ہمراہ عمومی مجالس اور ان کے دوستوں کی ملاقات وغیرہ میں شریک ہوا کرتے تھے، اور پھر بڑوں کے سامنے اس سلیقے سے گفتگو پر ان کو داد دی جاتی تھی، اور سمجھداروں اور فصیح و بلیغ حضرات کو حکام، امراء اور خلفاء سے شرف ہم کلامی بخشا جاتا تھا، اور عمومی علمی و مسائل اور مشکلات کے حل کے سلسلے میں مفکرین و علماء کی محفلوں اور مجلسوں میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ ادبی اور علمی جرات اور یہ تمام چیزیں بچوں میں علم و سمجھ اور دانائی کے اعلیٰ ترین معانی پیدا کرتی ہیں اور سوجھ بوجھ کو بڑھاتی ہیں، اور ان کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ کمال کے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنی شخصیت سازی کریں اور فکری و معاشرتی اور پختگی پیدا کرنے میں ہمدن مصروف رہیں۔ تو اس لیے تربیت کرنے والوں اور خاص طور سے والدین پر آج یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس عظیم شاندار تربیت کے اصول اپنائیں تاکہ ان کے بچے حق گوئی، بے باکی اور ادب و احترام کے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کامل جرأت کا مظاہرہ کر سکے اور دوسروں کے احساسات اور شعور کا بھی خیال رکھیں، اور ہر شخص کو اس کی شان کے مطابق درجہ دیں، ورنہ تو جرأت بے حیائی سے بدل جائے گی اور صراحت و بے باکی دوسروں کے ساتھ بے ادبی اور قلت ادب کی شکل اختیار کرے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ حق تسم دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔